انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 اور 16۔ پچھلے درس میں یہ بیان چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد، اور اس سے پچھلی آیت میں تمہاری بیویاں، اہل و عیال، یہ فتنہ ہیں۔ فتنہ کیسے بن سکتے ہیں، اس پر تفصیلی بیان گزر چکا۔ اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ رہ گئی کہ یہ جو مکس گیدرنگ کا ماحول ہے آج کل شادیوں میں، اس میں جانا جائز نہیں ہے، اور جب آپ تحقیق کریں تو یہ اس میں بھی خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ بارات کا کھانا ہے، جہیز کی رسومات ہیں، بعض دفعہ مرد گھر میں اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کروں گا یا اپنے بیٹے کی شادی سادگی سے کروں گا، لیکن بہت جگہوں پر خواتین ٹانگ اڑا دیتی ہیں کہ اگر سادگی سے نکاح ہوا تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ جو شو مارنے کا عنصر ہے نا، معذرت کے ساتھ، یہ خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے مردوں سے۔ مردوں میں کچھ اور برائیاں ہیں جو خواتین میں نہیں ہوتی، وہ مردوں میں ہوتی ہیں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خواہ میں مردوں کی بیجا سائڈ لے رہا ہوں۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہوتی ہیں، خواتین میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ خامیاں ایسی ہیں جو خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں، مردوں میں کم ہوتی ہیں۔ ان میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ شو بازی کا جو عنصر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں غریب نہ سمجھیں۔ اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اپنے بیٹے کے لیے خواتین رشتہ تلاش کرتی ہیں تو اس میں ان کو بہت ہی حور پری کوئی چاہیے۔ باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کے لیے جب رشتہ دیکھتا ہے تو واجبی صورت کو بھی لے لے گا، وہ کہہ رہا ہے اخلاق دیکھو، خاندان دیکھو، لیکن تجربہ یہ، مشاہدہ یہ ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ نہ 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 نہ، ایسی خوبصورت ترین ہو، چاہے اخلاق اس کے ایک طرف ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شو مارتی ہیں۔ دلہن جب آئے گی، بہو جب گھر میں آئے گی، محلے کی خواتین آئیں گی، دیکھیں گی تو ان کو کہیں گی ماشاءاللہ کہاں سے یہ پیس لگ رہا ہے آرڈر پہ بنوایا ہے، یہ اویلیبل نہیں تھا مارکیٹ میں، یہ تو آپ تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ ایک عزت۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ 2 دن کی باتیں ہیں، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں کون کیا لے کر آئے تھے۔ اخلاق، عادات، دینداری یہ ہمیشہ چلے گی۔ اور میں بتاتا ہوں ایسی خواتین کو کہ آپ اگر دین پر دنیا کو ترجیح دے رہی ہو، ایک چچا پھوپھی بھائیوں میں تو کرنے کا، بہنوں میں تو کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ مائیں یہ تو چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں سے ہمارے بھتیجے اور بھانجے شادی کریں، مگر اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنے بیٹوں کی شادی اپنے بھانجیوں اور بھتیجیوں سے نہیں کراتی، کہتی باہر سے لائیں گے، باہر سے کوئی ایک دم اینٹک قسم کا پیس جو ہے نا تلاش کر کے لائیں گے باہر۔ تو یاد رکھو، آپ اگر اپنے خاندان میں نہیں کرتی اپنے بیٹے کی شادی تو آپ کی بیٹی سے بھی آپ کے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرے گا، پھر اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، رشتہ ہی نہیں ہو رہے۔ تو وہ بھی بھائی یہی سوچ رہا ہے کہ وہ بھی کہیں باہر سے لے کر آئے گا، گھر کی مرغی تو دال برابر۔ پھر بے پردگی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ چچا پھوپھی بہنوں کو بچپن سے دیکھا بالا ہوتا ہے تو ان میں لڑکے کو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا لڑکا۔ بے پردگی کا ایک عذاب یہ بھی ہے۔ اگر پردے کا ماحول ہوتا تو انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف اس کی طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے بنسبت غیروں کی طرف۔ اس بے پردگی کی وجہ سے بھی لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ کہ ان کو خاندان میں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو خواتین یہ کرتی ہیں بس ہمیں خوبصورت بہو چاہیے، خوبصورت شو ہوگی ہماری، اور دولت مند چاہیے، مالدار، پتہ چلے جی بیٹا رکشا چلاتا ہے مگر شادی کہاں سے کر کے لایا ہے؟ بریگیڈیئر کی بیٹی سے۔ ان خواتین کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں اپنے تجارب کی بنیاد پر، یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے تجربے بھی ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ دین نہیں دیکھا انہوں نے، تو یہ بہو سب سے پہلے بیٹے کو اپنی ماں سے ہٹاتی ہے، یعنی اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کر دیتی ہے۔ اخلاق تو ہے نہیں نا، اس کو تمیز تو ہے نہیں گھر میں بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے تو صرف اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ دیکھی، آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، پلکیں کیسی ہیں، بھویں کیسی ہیں، یہ چیزیں دیکھی آپ نے۔ قد کاٹ کیسا ہے بچے سے، بیٹا جتنا ہے اسے سائز میں ایک آدھ انچ تھوڑی سی چھوٹی ہو تاکہ گروپ فوٹو میں بہت اچھی لگے۔ تصویریں بھی پھر دکھاتی ہیں، کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ یہ جوڑا بڑا ٹائٹ لگ رہا ہے، صحیح نا۔ اب بیٹے کا قد چھوٹا ہے، بہو تھوڑی سی لمبی ہے، نہیں یہ نہیں چلے گا بھائی، یہ گروپ فوٹو عجیب سی آئے گی نا ان کی۔
جس کو شوہر لگنا چاہیے وہ بیوی لگ رہی ہے، جس کو بیوی لگنا چاہیے وہ شوہر لگ رہا ہے. یہ سب باتیں ہوتی ہیں گھروں میں، کیونکہ ہم بھی اسی گھروں اسی خاندان کے اور اسی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں. ہمیں سب یہ اپنے خاندانوں میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور بھائی چھوڑو اگر قد اس کا لمبا ہے، تمہارے بیٹے کا قد چھوٹا ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں، نہیں جی وہ عجیب سا لگے گا، میچنگ کی شادی نہیں ہے، یہ میچنگ کی نہیں ہے. اور پھر وہ اگر قد چھوٹا ہے تو زیادہ چھوٹا بھی نہ ہو جائے گا، ٹھیک نہیں نہ لگے دیکھنے میں، بالکل برابر بھی نہیں ہونا چاہیے. تعلیم میں لڑکا جو ہے نا ایم ایس سی ہے تو لڑکی تھوڑی سی بالکل ایم ایس سی بھی نہ ہو، یہ زیادہ ہو جائے گی، تھوڑی سی کم ہو. عجیب اتنے زیادہ تکلفات، اتنے تکلفات. اس کا عذاب کس کو ہوتا ہے؟ لڑکیوں کو، ان کے لیے عذاب بن گیا. تو آپ اتنا کھینچا تانی، دین نہیں دیکھ رہی، اخلاق نہیں دیکھ رہی، خاندان کے طور طریقے نہیں دیکھ رہی. تو جب ایسی لڑکی آئے گی، وہ اپنی ماں کا احترام نہیں کرتی تھی، ساس کا احترام کہاں سے کرے گی؟ وہ اس کو یہ تو دیکھ لیتے اس کا اپنی ماں سے سلوک کیسا ہے، یہ تک نہیں دیکھتے، بس شکل دیکھ رہے ہیں اس کی. تو پھر وہ یہ کیسے سمجھے گی کہ یہ ساس میری ماں کی جگہ ہے؟ بتاؤ مجھے. وہ تو تھوڑے دنوں میں کیا کرے گی؟ گھر کو جہنم بنا دے گی، اور پھر اپنے میاں کو لے کے الگ گھر. ہم نہیں یہاں رہ سکتے، میاں صاحب بھی پھر الگ گھر. وہی ماں جو لے کر آئی تھی کہ اپنے لیے لائی ہوں میں، شادیوں میں بہو کو لے کے جاؤں گی، دکھاؤں گی یہ میری بہو ہے، ان سے ملی، یہ لوگ کہیں گے واہ واہ واہ. تو وہ بہو کہے گی یہ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گی ساتھ میں، یا تو مجھے لے جاؤ یا ان کو لے جاؤ. یہ ہے بد اخلاقی. آڑی ترچھی ہوں مگر ساس کے ساتھ رہنے والی ہوں، احترام کرنے والی ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے برسبس ان بالکل خوبصورت اور حسین اور جمیل کے جو جناب گھر میں آتے ہی گھر کو جہنم بنا دے. نہ سسر کا احترام. آج کل نئی نسل کی جو خواتین ہیں ان میں سسر اور ساس کا احترام نامی چیز نہیں ہے بالکل. دیکھو مجھ سے خواتین مسئلہ پوچھتی ہیں کہ کیا اسلام میں ساس کی خدمت ہے؟ بڑی ہوشیار بعض خواتین ہوتی، بڑی ہوشیار ہوتی. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے کس سے؟ شوہر سے. جو کہتے ہیں نا جو علم میں بعض چیزیں کتابوں میں تو لکھی ہوتی ہیں مگر اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تھوڑا ایک عدد دماغ چاہیے. ہر کتاب میں لکھی ہوئی چیز کا وہ مطلب نہیں ہوتا تو لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، فقہا نے لکھا ہے اور بالکل ٹھیک لکھا ہے. فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہو پر سسر کی خدمت بھی واجب نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ ایگریمنٹ اس بات کا ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو مرد کے حوالے کرتی ہے کہ میں زندگی بھر آپ کے کسٹڈی میں رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، اس کے بدلے میں آپ میری خدمت کیا ہے کہ نان نفقہ میرا برداشت کریں گے. تو یہ اس ایگریمنٹ میں داخل نہیں ہے کہ ساس بھی اس میں ہو، سسر بھی ہو، ان کی خدمت ایگریمنٹ میں داخل نہیں ہے. یہ مطلب ہے واجب نہ ہونے کا. باقی شریعت کے عمومی احکام کو اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوڑھے کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ نکاح سے ہٹ کے چیزیں ہیں. شوہر کے ماں باپ کیا وہ رشتہ داروں میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ سسرال میں سب سے مقدس رشتہ تو شوہر کے والدین کا ہوتا ہے. عمر میں بھی آپ سے زیادہ ہیں. لوگ بسوں میں سیٹ دے دیتے ہیں نا بوڑھے کو، اپنے سے بوڑھا نہ بھی ہو اپنے سے عمر میں بڑا ہے تو اس کے لیے سیٹ خالی کر دیتے ہیں کہ آپ بیٹھیں یہاں پہ. اب وہاں کیا کوئی حدیث بتائیں گے ہم کہ بھئی جس نے سیٹ خریدی ہے اس پر واجب ہے کہ جب کسی بزرگ کو دیکھے تو سیٹ چھوڑ دے؟ حدیث میں تو ایسا نہیں ہے. بھئی فقہا تو یہ بیان کریں گے کہ جس نے سیٹ خریدی ہے اسی کا حق ہے، کسی اور کا اس پہ حق نہیں ہے. لیکن اخلاقیات کیا سکھاتے ہیں انسان کو کہ بھئی آپ سے بڑی عمر کا آدمی ہے، اس بیچارے کے لیے کھڑے ہو، آپ تھوڑی دیر کا سفر ہے، آپ اس کو بٹھا دو. آپ کے پاس پانی آیا، آپ پہلے کسی عالم کو، بزرگ کو، بڑے کو پوچھتے ہیں کہ نہیں حضرت پہلے آپ پیئیں. گلی محلے میں کوئی بوڑھا ہے، وہ سامان اس سے اٹھائے نہیں جا رہا تو نوجوان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ اٹھا کے پہنچا دے. اسی طرح جب بہو گھر میں جاتی ہے تو ساس سسر ایک مقدس اور محترم رشتہ ہے. جب شوہر کا اتنا احترام ہے تو اس کے والدین کا کتنا ہوگا؟ تو ان بوڑھوں کی خدمت اگر یہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پھر یہ نہیں خدمت کرے گی تو پھر کون کرے گا ان کی خدمت؟ یہ اچھا لگے گا کہ ایک جوان گھر میں بیٹھا ہو ٹانگ پھیلا کے اور بوڑھے اپنا کھانا بھی خود ہی پکا رہے ہوں، پانی بھی خود ہی پی رہے ہوں، سارے کام اپنے خود ہی کر رہے ہیں اور یہ جوان گھر میں پڑا ہوا ہے؟ ہم جب مدرسوں میں رہتے ہیں، ہم نے جو 8-10 سال مدرسوں میں گزارے،
ہمارے جوان اساتذہ کو بھی ہم نے کبھی اپنی موجودگی میں خود سے کوئی کام نہیں کرنے دیا، ہمیں شرم آتی تھی. ہمارے جتنے اساتذہ تھے جو جوان تھے، بوڑھے کی تو بات الگ ہے، جو جوان بھی تھے نا، ہمیں یاد ہے ایک دن کیا ہوا، وہ اپنے کپڑے دھونے بیٹھ گئے. اب ہم تو نوجوان تھے، ان کے شاگرد تھے، ہمیں شرم آ رہی ہے کہ یہ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کے اتنے سارے شاگرد موجود ہیں. تو ہمیں یاد ہے ہم ان سے کپڑے، وہ غصے میں تھے کسی بات پہ نا، غصے میں آ کے انہوں نے کہا میں نہیں خدمت لوں گا، میں خود ہی دھوں گا اپنے کپڑے، جاؤ. کسی بات پہ ناراض ہو گئے تھے. ہمیں یاد ہے طلبہ کو اتنی شرم آئی کہ یار ہمارے ٹیچر ہیں، ہم ان سے حدیث پڑھتے ہیں اور یہ ہماری موجودگی میں اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، یہ ہم سے ہماری غیرت برداشت نہیں کرے گی. طلبہ ایک دوسرے پھر ہم نے ان سے چھینے، ہم نے کہا نہیں بھائی ادھر جا کے بیٹھے ہیں آپ، ٹھیک ہے وہ ناراضی اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یہ اخلاقیات ہیں کہ آپ کے کوئی بزرگ ہیں وہ اپنا کام خود کر رہے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ بھئی آپ کے لیے قابل احترام رشتہ ہے. تو پھر ہم نے ان سے کہا حضرت آپ نے اگر دھونے بھی ہوا کریں ہمارے سامنے نہ دھوئیں. وہ شادی شدہ نہیں تھے، کنوارے تھے، عمر کم تھی ان کی. آج بھی ایسے ہی ہم جب مدرسوں میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو طلبہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جیسے بائک پہ کپڑا لگانا ہے، گاڑی پہ کپڑا لگانا ہے، تو ہمارے اساتذہ آج بھی ہمارے سامنے نہیں لگاتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں لگانے دے گا، اور ہم اپنے طلبہ کے سامنے نہیں کرتے یہ کام. ہمیں پتہ ہے ہم نے شروع کیا، طلبہ آگے لے لیں گے، بھئی ہم ہیں نا گاڑی صاف کرنے کے لیے یا بائک صاف کرنے کے لیے. یہ اخلاقیات ہیں جو ہمارے معاشرے اور کلچر سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو گھر میں اگر بوڑھے ساس سسر ہیں یا عمر ان کی زیادہ ہے یا نہ بھی زیادہ ہو، آپ کے لیے قابل احترام تو ہے نا، تو بہو کو چاہیے بھائی بولے بھائی آپ بیٹھیں، بتایا ہم ہیں نا گھر میں، بتایا کریں آپ ہمیں آپ کو کیا چاہیے، آپ کی خدمت ہمارے لیے سعادت. یہ الگ بات ہے کہ بہو کا خون نہ پینا شروع کر دیں. بعض دفعہ پھر وہ انسان اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اس کو بیٹھنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ 2-4 دفعہ تو چلتا ہی ہے، باقی اس کو بیٹھنے ہی نہیں دے رہے، اس کی اپنی کوئی لائف ہی ختم ہو گئی بالکل. نہ اس سو رہی ہے تو سوتے ہوئے کو اٹھا دیا، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے. یہ پھر بعض گھروں میں یہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو اچھی بہو مل جاتی ہے وہ خدمت والی، تو پھر اس کو بعض تو شکر ادا کرتے ہیں. ایک خاتون ہمارے رشتے داروں میں، ان کو اچھی بہو مل گئی، وہ کہتی ہیں ہمیں تو ایسی مل گئی، ہم تو جتنے سجدے کریں سجدے شکر ادا کریں کم ہے. میں نے کہا پہلی ساس ہے خاندانی ساس، جس نے اپنی خدمت گزار بہو کی قدر کی ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، اگر خدمت گزار مل جائے تو پھر اس کو نچوڑتے ہیں پورا پیٹ، بولے یہ بوڑھی اچھی آئی ہے، اس کا خون پیو. سرنج سے نا ساسیں سرنج ڈال کے خون نکال کے پھینکتی رہتی ہیں. بعض ساسیں جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنی آزادی بھی نہیں ہونی چاہیے جتنی آج کل نئی جنریشن کو آزادی ہے. شادی ہو کے گھر آئی، اپنا شوہر کی ماں سے بات کرنے کی تمیز، نہ شوہر کے باپ سے بات کرنے کی تمیز. اینٹ کا جواب پتھر سے. ان کو تمیز سکھاؤ، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں اپنے بڑوں سے اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی ہے. تمیز سکھاؤ، اور اسی تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ کو یہاں رہنا پڑے گا، ادروائز آپ اپنی اماں کے گھر جا کے رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہنے سے پہلے کسی سے مشورہ بھی کر لینا. ایسا نہ ہو آپ کہہ دیں پھر مجھے فون ہم نے کہا تھا وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو ہے نا گھر میں اس طرح سے بڑوں کا احترام اور یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس سے پھر لڑکیاں آزاد ہوتی جا رہی ہیں. پھر فیس بک اور پھر واٹس ایپ اور پھر یہ سب چیزیں لگی رہتی ہیں، اس میں نہ گھر کا خیال نہ مہمانوں کا، کچھ بھی نہیں. وہ معاشرہ برباد، فیملی سسٹم ختم ہو رہا ہے. فیملی سسٹم الگ الگ. میں آج کل نئی جنریشن کو جو شادیاں کرتی ہیں نا ان کو ایسے بولتا ہوں، میں کہتا ہوں تم لوگ شادی کر کے گھر نہیں بسا رہے، تم ہوٹل بسا رہے ہو. جیسی شادی ہوئی الگ ہوئے، ایک الگ فلیٹ لے لیا، جیسے کوئی ہوٹل پہ رہتے ہیں نا کرایہ بک کر کے. ہوٹل پہ لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو جو ہے نا وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بعض لوگ اپنے ساتھ کچھ عورتیں بھی رکھ لیتے ہیں. تو یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. کوئی گھر نہیں ہے کہ بچے کو اس کے چچا بھی نظر آ رہے ہو، ماموں بھی نظر آ رہے ہو، پھپھا بھی نظر آ رہی ہو، خالہ بھی نظر آ رہی ہو. سب لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. نہ خالہ سے بنی ہوئی، نہ ماموں سے، نہ چاچو سے، نہ کسی سے پھڈے چل رہے ہیں. بس میں، میری بیوی، میرے 2 بچے. یہ کلچر ہمارا وجود میں آ رہا ہے آج. میں اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں، کتنا اچھا بچپن ہم نے گزارا ہے. ہم اپنے چچا زاد بھائیوں کے گھر جا کے رہتے تھے تو مہینے سے پہلے آتے ہی نہیں تھے، پڑ جاتے تھے وہاں جا کے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے چچا فرق ہی نہیں کرتے تھے کہ میرا بیٹا ہے بھتیجا ہے، بس بھتیجا ہے تو وہ بھی بیٹا ہی ہے. پورے مہینے ان کے خرچے پہ. پھر جب واپسی پہ آتے تو ادھر سے ایک آدھ کو لیتے ہوئے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، ادھر سے ایک آدھ کو. پھر وہ ہمارے گھر آگے پڑ جاتا تھا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، فرق ہی نہیں تھا.
غصے میں کبھی چاچا کو آیا, کبھی ماموں کو آیا, کبھی سب کی نگرانی ہوتی تھی. ایک کبھی ماموں نے تھپڑ لگا دیا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا ہے, امتحان ان کے ڈر سے کبھی پڑھ رہے ہیں, کبھی چاچو نے تھپڑ لگا دیا, کبھی پھپھو کی ڈانٹ سن لی. یہ سارا سیٹ اپ چل رہا تھا. تو فرق نہیں تھا, محبتیں تھیں. بڑے لڑتے بھی تھے تو آپ بچوں کے سامنے نہیں لڑتے تھے, بچوں کی غیر موجودگی میں جو سناتے تھے, بچے آتے تھے ان کے سامنے احترام کرتے تھے. تو یہ سارا کلچر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے. بس شادی کرو, الگ رہ کے 2 بچوں سمیت اپنی بیگم کے ساتھ, پھر وہ بیگم کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی, کیونکہ خاندان ہے جو سب کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. نہ وہ بیگم کنٹرول میں, اگر بیگم ہے تو شوہر کنٹرول میں نہیں ہے. خاندانوں میں اپنی بیٹیاں دیا کرو, خاندانوں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جس خاندان میں بیٹی دو گے اس کا بڑا خاندان اگر ہوگا تو وہ شوہر بھی اپنے خاندان کے ڈر سے لائن پہ چلے گا. بڑے خاندان میں بیٹی دو گے, طلاق ہونا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اگر دینے ہوگے اس کے 6 بھائی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے کیوں دے رہا ہے بھائی تو طلاق, ہمارے خاندان کو بدنام کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 8-10 چاچے ہیں, وہ سب میں بدنام ہو جائے گا. میں نے جب نکاح کیا نا تو میرے پورے خاندان میں سب خاندان میں پنجاب تک پہلے کہاں شادی کی ہے. ایسا تو نہیں کوئی ایسا ویسے الٹے سیدھے خاندان میں کر لی ہو, اس سے خاندان بدنام ہو جائے گا, یہ ڈر لگتا ہے. تو اگر کبھی جھگڑا ہوا, کوئی مسئلہ ہر گھر میں وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے, خاندان سے چھپانا پڑتا ہے, وہ بدنامی ہو جائے گی, کیا کہیں گے بھائی. تو خاندان ہی نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہو, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے, میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں, میاں قابو میں نہیں ہے, شراب پیتا ہے, وہ لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ خاندان کو ہے ہی نہیں, اکلوتے تھے اپنے ابا کے, 2 بچے, یہ نتیجہ نکلے گا. 2 بچے یہ اچھے ابا کے اکلوتے تھے, کوئی ہے ہی نہیں, کوئی جیٹھ ہی نہیں ہے, کوئی دیور ہی نہیں ہے, اور اگر ہے وہ امریکہ میں ہے, وہ یہاں کچھ رہ کے کر نہیں سکتا. بھائی چچا کو بتاؤ, ایک ہیں وہ بھی غور کرنے پر بہت غور کیا تو بتا, سرجانی ٹاؤن کے آخری کونے میں ایک بوڑھے چچا ہیں, وہ ہیں. تو خاندان ہی نہیں ہے تو انسان جرگے کہاں بیٹھیں گے. قرآن نے کیا کیا ہے, میاں بیوی کے جب جھگڑا ہو تو دونوں خاندانوں کا جرگہ بٹھاؤ. اب 2 بچے, ایک بچہ, خاندان ہی نہیں ہے, جرگہ کہاں سے بیٹھے گا. یہ حساب ہو گیا ہے. تو اس لیے اپنی بچیوں کو جب نکاح کرو کسی بڑے خاندان میں کوشش کیا کرو, دیا کرو, کیونکہ جب بیٹی خاندان میں جاتی ہے تو پھر صرف شوہر جو ہے نا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا, پورا خاندان اس کے حقوق کا ذمہ دار ہوتا ہے. بھائی کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, یہ بھابھی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہو نا. اس کے بچے وہ اس کو ٹارچر کرے گا, اور دیگر رشتہ دار کریں گے, طلاق تک نوبت کم پہنچے گی. طلاق دینے کا ارادہ کرے گا, پیچھے پورا خاندان پڑا ہے کہ بھائی تو خاندان میں بدنامی ہوگی, تو ڈرے گا طلاق دیتے ہوئے. اکلوتے کو دے دیا, وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھوڑ کے فارغ, اسے کسی کی بدنامی کا. ارینج میرج میں اور لو میرج میں یہی تو فرق ہے. لو میرج میں کیا آپ اپنی مرضی سے لے کر آئے, ابا اماں کو اعتماد میں نہیں لیا, اب نتیجہ کیا نکلے گا, جب چاہو گے چھوڑ دو گے. اور ارینج میرج ہوئی ہے, باقاعدہ خاندانی طریقے سے ہوئی ہے, تو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ اس میں چاچے بھی شریک ہوئے تھے, ماموں بھی آئے تھے شادی میں, پورا یہاں سے W11 بھر کے گئی تھی, W11 پوری بھر کے گئی تھی. اس میں پھر چھوڑنے میں لوگ کہیں گے اچھا وہی شادی جو اس دن ہوئی تھی, جو پورے محلے کو پتا تھا ہے بھائی, اور ماں نے سلیکٹ کی تھی اس بہو کو, اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اب جو ہے نا وہ پوری خاندان میں آئے گی, تو خاندان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جب اس کو چھوڑ رہا ہے, بیٹا نہیں چھوڑ رہا, پورے خاندان کو یہ چھوڑنی پڑے گی, پھر مشکل ہو جاتا ہے کام. کتنی خواتین کے فون آتے ہیں میرے پاس کہ ایک لڑکا ہے ہم پہ لٹو ہو گیا ہے, اور اس کے ماں باپ راضی نہیں, میرے ابا بھی راضی نہیں, ہم کورٹ میرج کر لیں. بڑی معصومیت سے پوچھتی ہیں, اسلام میں جائز ہے؟ میں کہتا ہوں محترمہ آپ کورٹ میرج کر لیں, لیکن جب اس کمبخت کا دل بھرے گا نا 2-4 دن میں, یہ ایسے 2 منٹ میں چھوڑ کے آپ کو سائڈ پہ نکل لے گا, کیونکہ نہ اس شادی کا اس کے ابا کو پتا, نہ اس کی اماں کو پتا, اور اگر پتا بھی ہو تو وہ راضی نہیں تھے. وہ کہیں گے ہماری مرضی سے تھوڑی لے کر آئے تھے, بلکہ وہ لڑکی کو تانا دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے بیٹے کو پھنسایا ہے نا, تم نے پھنسایا ہے, اب خود ہی بھگتو. آپ کہیں گے جمعے کو بیان تو میں نے اس کے خلاف کیا ہے کہ ماں باپ بیٹے کی شادی نہ کر رہے ہو تو خود ہی کر لے. وہ اس کا محمل یہ ہے کہ اگر نہیں کر رہے, جیسے بعض بچے پورے 32 دانت کے ہو گئے, جوان ہو گئے, لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں 5-10 سال تک کرنی نہیں ہے, پھر اس میں زنا کا خطرہ ہے, برائی کا خطرہ ہے, ایسی کنڈیشن میں. لیکن اگر ماں باپ انوالو ہیں اور وہ سنجیدہ ہیں اولاد کی شادی میں, پھر خاندان کو ساتھ لے کے نکاح کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک عورت کا فتنہ ہے جو قرآن مجید نے جیسے بتایا کہ تمہاری اولاد اور یہ فتنہ ہے,
کہ کیا ہوتا ہے کہ سادگی سے نکاح کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے. دھوم دھڑکے باجے گانے بارات نمائشیں. انڈیا سے ایک صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جہیز کی نمائش ایسے ہوتی ہے کہ جب بھی نکاح کے لیے جہیز تیار ہوتا ہے نا, وہ سب کو دکھایا جاتا ہے. میرا بھائی ابھی انڈیا سے ہو کے آیا, وہ بتا رہے ہیں کہ ایک شادی میں صرف کلچر دیکھنے کے لیے گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں, تو جہیز لائن سے سجا کے رکھا ہوا ہے, سب باراتیوں کو دکھایا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. یہ شو بازی. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیمرے مین کو بلا رہا ہے, بھائی یہ والے زاویے سے تصویر لے, یہ چیز نہیں آ رہی اس میں. وہ کیمرہ مین پریشان, کبھی یہاں سے آگے تصویر لے رہے, کبھی وہاں سے. پھر اس کو فیس بک پہ بھی ڈالیں گے, نمائش ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا, عذاب جان بنا دیا انہوں نے نکاح کو. تو ان چیزوں میں بھی انسان کس کی وجہ سے گھر کی عورتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے وہ, کیونکہ خواتین پھر جھگڑا کھڑا کر دیتی ہیں, نہیں یہ تو لوگ کہیں گے غریبوں کی بچی کی شادی ہوئی ہے. تو بھائی یہ بھی فتنہ ہے, آپ اڑ جایا کرو ایسے موقع پہ, بولو بھائی شادی ہوگی میرے حساب سے ہوگی. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ولی بنایا ہے باپ کو, ماں کو نہیں بنایا. اگر باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے فلاں لڑکی وہ زیادہ بہتر ہے, اور ماں سمجھ رہی ہے نہیں فلاں نہیں بلکہ فلاں, تو شریعت کیا کہتی ہے, کس کو فالو کرو, باپ کو. کیونکہ مرد عام طور پر اخلاق اور دینداری کی طرف توجہ زیادہ, قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے, کلی قاعدہ نہیں, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی توجہ اخلاق کی طرف بہو کے لیے. اپنی شادی کی جب باری آئے گی پھر اخلاق نہیں دیکھے گا, لیکن بیٹے کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے نا اس کو, بیٹے کے لیے کہے گا بھائی اخلاق. وہ اپنی باری والا یاد آ رہا ہوگا اس کو, یار میں نے سیٹنگ کے چکر میں پھنس گیا میں ساری زندگی کے لیے. وہ ایک بچے نے اپنے ابا سے پوچھا, ابا ہر آدمی شادی کر کے پریشان ہوتا ہے تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا عقل جو ہے نا مار کھانے, وہ عقل جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے, بادام کھانے سے نہیں آتی. عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے سے, بادام کھانے سے عقل نہیں آتی. تو ابا اپنی باری میں بھی بھگت چکے ہوتے ہیں, تو وہ بیٹے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اخلاق اخلاق, وہ بیٹے کی. لیکن امائیں کہتی نہیں وہ جو ہے نا وہ جو محلے میں نے دیکھ لی اپنے بچے کے لیے. تو اس معاملے میں بھی شریعت کس کو ترجیح دیتی ہے؟ باپ کی رائے کو. اس طرح بیٹی کے لیے رشتے کی بات ہے, اس میں بھی لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے لڑکا ہینڈسم ہو, ایک دم خوبصورت, کسی فلم کا ہیرو. اب کسی فلم کے ہیرو سے تمہاری شادی ہو جائے تو خود سوچ لو اس ہیرو کے چکر میں کتنی لڑکیاں ہوں گی. اور یہ تو چلو الگ بات ہے اس کے چکر میں کتنی, یہ کتنوں کے چکر میں ہوگا, یہ زیادہ مسئلہ ہے. سینکڑوں, وہ اس ماحول میں پلا بڑا ہے تو اس کو تو سینکڑوں, وہ تھوڑی بیوی سے وفا کرے گا. کتنے لوگ ہیں میرے جاننے والوں میں, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, بڑا خوبصورت مالدار لڑکا ہے, لیکن پتہ چلا جب اتنی دولت ہے تو پھر اس کی دوستیاں بہت ہیں, پھر وہ بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتا, وہ تو عیاشی میں لگا رہتا ہے. تو باپ کیا کرتا ہے, باپ دیکھتا ہے بھائی ذمہ دار آدمی ہونا چاہیے, ذمہ دار, بے شک پیسہ نہ ہو, ذمہ داری ہوگی, یہ پیسہ آنے جانے والی چیزیں نبھا لے گا, یہ ٹکڑے کھلا دے گا, مگر جو خود کھائے گا وہ کھلائے گا نا اس کو. اور جو غیر ذمہ دار ہے اس کے پاس وقتی دولت تو بہت ہوگی, لینڈ کروزر میں گھمائے گا 4 دن کے مزے, اس کے بعد پھر تھوڑی, پھر تو وہ کہے گا یہ تو پرانی ہو گئی, وہ اور ادھر ادھر دوستیاں لگائے گا وہ. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں مرد کو اختیار دیا ہے. تو مردوں کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے, معاشرے کے پیچھے نہ چلیں, معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں. یہ آیت آدھی ہو گئی, بس اگلی آیت کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, فرمایا بس اللہ سے تم اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. کیا مطلب؟ اہل و عیال بھی فتنہ ہے, دولت بھی فتنہ ہے, تو انسان اس سے ایک مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ دنیا تو جگہ کس کی ہے؟ فتنوں. اب میں ایک دین پر چلوں کیسے؟ اللہ نے فرمایا جتنی استطاعت ہے چلو. اس میں ایک یسر یعنی آسانی کا پہلو بھی ہے اور ایک مشکل پہلو بھی. مشکل پہلو کیا ہے؟ بھئی اتنا اللہ سے ڈرنا پڑے گا جتنی ہم میں استطاعت. تو اب آپ سوچ لو کہ بھئی استطاعت تو ہم میں اس سے بھی زیادہ کرنے کی ہے, مگر ہم کر جو رہے ہیں وہ کم درجے کا ہے, کم درجے کا ہے. اور ایک آسانی کا پہلو بھی ہے, وہ کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. تو ایسی ذمہ داری اب اللہ نہیں آپ کے کندھوں پہ ڈال رہے جس سے آپ ایک چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے اس سے بھی بڑی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں. چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے بڑی مصیبت.
بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نہی عن المنکر کا ان میں جذبہ بہت ہوتا ہے مگر اپنی اوقات نہیں دیکھتے، وہ اپنی اوقات سے زیادہ کام شروع کر دیتے ہیں جس سے نتیجتاً فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے پاس فون آتے ہیں، بھائی بیٹا کہہ رہا ہے کہ شادی میں یہ ہو رہا ہے، جہیز میں بابائی کر، میں کہتا ہوں بھائی آپ کی نہیں ہو رہی شادی، آپ کی بہن کی ہمشیرہ کی شادی ہے، اور اس کا ہولڈ کس کے ہاتھ میں ہے، والدین کے اور رشتہ داروں کے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ یہ غلط ہے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب گھر میں فساد نہیں ڈالو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ چھوڑیں گے نہیں اپنی برائیوں کو، آپ سے چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جس اختیار جس میں ہو نا، جہاں آپ کو اختیارات، اللہ آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ اس میں شریک نہ ہو، نہ شریک ہوں، آپ کوئی بہانہ کر کے نکل جائیں آپ، لیکن آپ کو اختیارات اللہ نے دی نہیں، آپ ماحول تبدیل کرنے کی زبردستی کوشش کرو گے، اس سے فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوں گے۔ اس آیت کے تحت فقہاء کرام نے ایک بہت زبردست نقطہ بیان کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ بیان کر کے بس بات ختم کرتا ہوں، وہ بڑی زبردست بات ہے۔ یہ جو آج کل لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ علماء میں مسلکوں میں اختلافات بہت ہیں، ایک کہتا ہے یہ واجب ہے، دوسرے سے پوچھو وہ کہتا ہے ناجائز، یہ کہتا ہے فرض ہے، یہ کہتا ہے ناجائز ہے، ہر مسلک اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے نا انسان کو، کیا خیال ہے؟ میں اکثر ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ کل کسی کا کلپ آیا کہ فلاں عالم تو کہتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے، وہ پریشان، ہم کہاں جائیں، وہ کہہ رہے ہیں مانگنی چاہیے، کہہ رہے ہیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اس طرح اور بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض دفعہ آپ ایک مولوی صاحب سے پوچھیں وہ کہتے ہیں یہ ہے، وہ دوسرا کہتا ہے یہ والا نہیں بلکہ یوں ہے، یہ ہوتے ہیں اختلافات، تو عوام اس میں پریشان ہوتی ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس موقع پر بھی علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، آپ کے بس میں جتنی تحقیق ہے وہ کر لو، نتیجہ کس کے حوالے کرو؟ اللہ کے۔ آپ کے بس میں کیا ہے کہ جس عالم پر آپ کو اعتماد زیادہ ہے آپ اس کی رائے پر عمل کر لیں اور اللہ سے کہہ دیں اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں تھا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اے اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے، اب یہ غلط ہے صحیح ہے مجھے نہیں پتا، انشاءاللہ آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اللہ قیامت میں کہیں کہ یوں کیوں، اس کی رائے پر کیوں نہیں عمل کرے، تو آپ یہ آیت پڑھ دیجیے گا اللہ تو نے خود کہا تھا شریعت پر اتنا چلو جتنی تم میں استطاعت۔ علاج میں کیا کرتے ہیں، آپ کو بخار تھا، آپ نے ٹیسٹ کروایا ایک لیبارٹری سے، ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں کہا کہ بھئی ٹائیفائیڈ ہے، دوسری لیبارٹری، بلکہ اس سے زیادہ آسان مثال، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کے لیے کچھ دوا تجویز کی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ دوا کے بجائے کچھ اور لکھ کے دے دے گا، یہ تجربہ کر کے دیکھیں ہوتا ہے ایسے، تیسرے کے پاس جائیں وہ اس میں کچھ اور شامل کر دے گا۔ اب ظاہر ہے تمام ڈاکٹروں کی تشخیص ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ مرض کی تشخیص میں اختلاف، دواؤں میں اختلاف، صحیح ہے، تجویز میں اختلاف، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا بہرحال ہوتا ہے۔ اب ان ڈاکٹروں کے اختلافات کا ایک راستہ تو یہ کہ آپ علاج کرنا ہی چھوڑ دو، تو پھر تو آپ کبھی بھی صحت مند نہیں رہ سکتے، موت یقینی ہے پھر۔ تو اب کرتے کیا ہے بھائی، ہیں تو اپنی ہر ایک کی اپنی بکراتی ہوتی ہے، لیکن اب ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ والا، ہمیں کچھ تھوڑے سے دلائل کے تانے بانے لگاتے ہیں، یار یہ والا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اسی پر اسی کی دوا چپ کر کے کھا لیتے ہیں کہ نہیں کھا لیتے، اس لیے کہ اس سے زیادہ ہمارے بس میں کچھ ہے نہیں۔ اتنے اختلافات ہیں نا ڈاکٹروں میں، پہلے تو بعض مسائل ایسے ہیں جس میں ڈاکٹر کی رائے الگ ہوگی، حکیم کی الگ ہوگی، پھر حکیموں میں پھر اختلاف، پھر ڈاکٹروں میں۔ مثال کے طور پر چند باتیں میں بتاؤں، ٹماٹر جو ہے نا، ٹماٹر ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں دیتا ٹماٹر، جتنا مرضی کھا لو بلکہ کھانا چاہیے۔ حکیم کہتے ہیں ٹماٹر فاسد غذاؤں میں سے ایک غذا ہے، فاسد، زیادہ کھانے سے نقصان ہوگا، پتھری بنتی ہے، پتھری کو تو ڈاکٹر بھی مانتے ہیں، لیکن ٹماٹر جو ہے نا یہ زخم کو بگاڑتا ہے، نزلے کو خراب کر دیتا ہے، نزلہ اگر کسی کو ہو نا تو ٹماٹر کھانے سے اور بڑھے گا نزلہ، اور یہ تجربے کی بات بھی ہے، بعض چیزیں حکیموں کی بڑی ٹائٹ ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، یعنی وہ ڈاکٹر پہلے نہیں مانتے، بالآخر یہ اس سب غول کا جو چھلکا ہے جو آج یہ پہلے تو حکیم دیا کرتے تھے، ڈاکٹر یہ نہیں دیتے تھے، اب جتنے میدے کے اسپیشلسٹ ہیں سارے سب غول کا چھلکا کھلا رہے ہیں سب کو، صحیح ہے، حالانکہ یہ حکیموں کی تشخیص ہے، بہت پہلے سے حکیم۔ بعض دوائیں حکیموں کی ایسی ہیں کہ
یہ جو ایک ہے جوارش جالینوس، نام کبھی سنا ہوگا، جوارش جالینوس، یہ 2700 سال پرانے حکیم کی ایجاد ہے یہ، اور آج تک کھلائی جا رہی ہے معدے کے مریضوں کو۔ جالینوس ایک حکیم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے گزرے وہ حکیم، اس نے معدے کے لیے ایک جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی تھی، وہی نسخہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور اتنی بہترین دوائیں نا جوارش جالینوس لا کے گھر میں رکھا کریں۔ مجھ سے پھر فون کر کے نہیں پوچھیں کون سی دوا بتائی تھی، پھر یہ بھی ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے۔ بس جس کو سمجھ میں آ گیا کافی ہے، نہیں آیا تو رہنے دیں۔ یہ 2700 سال پہلے بنائی تھی حکیم جالینوس نے، اور آج تک اس کے نسخے میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اتنی آتھینٹک۔ تو بعض حکیموں کی چیزیں جو ہے نا بڑی زبردست ہوتی ہیں، وہ گھروں میں رکھا کریں۔ اگر اجازت ہے تو ایک اور نسخہ بتا دوں چھوٹا سا، وہ بہت مفید ہے ہر گھر کے لیے۔ ویسے تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن چلو جنرل نالج کے لیے تھوڑا سا چلتا ہے۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسے امراض ہیں نا ہمارے معاشرے میں جو ٹھیک نہیں ہو پا رہے، مگر وہ ہمارے کچن کے اندر ہی اللہ نے وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حکیموں کے تجربے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ 2-4 چیزیں ملا کے کھا لو، یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آج کل ایک بیماری تو خواتین میں بہت ہے، ماہواریوں کی بے قاعدگی۔ بعض خواتین کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ بعض کو کیا ہوتا ہے، السر میں معدے میں زخم ہوتا ہے، اس میں خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض کو کیا ہوتا ہے، دانتوں سے خون نکلتا ہے۔ تو ایک نسخہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، گھر کی کچن کے اندر ہی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، وہ کر لیا کریں تو خواتین کے لیے بھی یہ بہت مفید چیز ہے۔ اس سے ان کو جو بلیڈنگ جن کو بہت زیادہ ہوتی ہو وہ بلیڈنگ کم ہو جاتی ہے۔ وہ نسخہ ہے، ہلدی لے لیں، گھر میں ہوتی ہے نا ڈبوں میں ہلدی، سونف بھی رکھی ہوتی ہے، اور تیسری چیز ہے زیرہ، سفید زیرہ، اور چوتھی چیز آپ کو دکان سے خریدنی پڑے گی ملیٹھی۔ ملیٹھی کا نام سنا ہوگا، نہیں سنا تو یاد کر لیں۔ کسی پنساری کی دکان پہ جائیں، بولے بھائی ملیٹھی چاہیے، پان والے کے پاس بھی ہوتی ہے ملیٹھی۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہے نا ہم وزن لیں، جتنا آپ نے صفوف بنانے ہم وزن برابر وزن کی لے کے اس کو کوٹ لیں، خوب صفوف بنا لیں۔ کھانے سے پہلے آدھا چمچہ کھا لیا کریں، کھانے سے پہلے آدھا چمچہ، پھر کھانا کھا لیں، تو اس سے ہاضمہ بڑا خاندانی ہو جاتا ہے، سمجھ رہے، بھوک بڑھ جاتی ہے، اور زخم بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہیں، اور جن کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہو اس میں بھی یہ بہت ہی مفید ہے، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ سونف ہے، زیرہ ہے، ساری چیزیں ایسی نیچرل ہیں۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے ٹوٹکے ہیں جو حکیموں سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، مگر لوگ کیونکہ آج کل ان پر اطمینان نہیں کرتے، حکیم 2 نمبر اتنے ہو گئے ہیں، کم بختوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا گھول کے پلا رہا ہے۔ بعض کیا کرتے ہیں، ڈسپرین اور پیناڈول کے صفوف بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے، اس میں تھوڑی سی سونف ملا دی تاکہ پتہ نہ چلے۔ آپ گئے، آپ کو کھلایا، آپ ایک دم چنگے بھلے ہو گئے، کیونکہ وہ ڈسپرین جب کھائیں گے تو ایک دم خون پتلا ہوتا ہے، فٹ فاٹ ہو جاتا ہے وقتی طور پر، کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو فراڈی اتنے ہیں کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کوئی اچھے سے حکیم کا بتا دیں، میں نے کہا بھائی اچھے سے کا نہیں پتا، حکیم بہت ہیں، اچھے سے کا نہیں پتا۔ تو اس فیلڈ میں نا فراڈ بہت زیادہ آ گیا ہے، کیونکہ کوئی گورنمنٹ کی نگرانی نہیں ہے، رسالے چھپ رہے ہیں طب کے نسخے اس میں، اور جھوٹ پلوت کے وہ ایک مجموعے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی ایک کتاب کا نام میں نے بتایا تھا، اپنے گھر میں ایک کتاب رکھا کریں، اس کا نام ہے بیاض کبیر، بیاض زواد کے ساتھ بیاض کبیر۔ یہ ایک انڈیا کے بہت بڑے حکیم کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، تو اس کو یہ ہوگا کہ آپ کو چھوٹے موٹے ٹوٹکے گھر میں ہی پتہ چل جائیں گے۔ میرے پاس نہیں ہے، کوئی میرے مطالعے کے لیے نہ آئے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس اپنی کتابوں کا جو دینی کتابوں کا ٹائم نہیں ملتا، تو میں ٹوٹکے، یہ تو میں ادھر ادھر سے بچپن سے جو کچھ سنا ہوا یا کچھ، ہر قسم کے طبقے سے ہمارا تعلق ہے نا، تو کچھ نہ کچھ نالج شیئر کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں، ہم اس کو بتا دیتے ہیں، اس طرح کے کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو کچھ اپنے اوپر بھی بہت سے تجربے ہیں۔ تو میدا میرا بچپن میں خراب رہتا تھا، اس میں کچھ تجربے سے کچھ سیکھ گیا، یہ والی چیز بڑی ٹائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے میدا صحیح رہتا ہے۔ تو بعض چیزیں حکیموں کی ایسی ہیں جو صدیوں سے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، ڈاکٹروں میں ایک چل رہا ہے پانی نہار میں زیادہ پینا چاہیے۔ پہلے ڈاکٹر بہت کہتے تھے پانی، اب کچھ ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، خام ہمیں جب پیاس لگے پیو ورنہ نہیں پیو۔ تو اختلافات ہوتے ہیں ڈاکٹروں میں بھی۔ یہ جو پینسلین ہے نا، پینسلین، انسولین نہیں بلکہ ایک انجیکشن آتا ہے پینسلین کا، یہ جب ایجاد ہوئی تھی تو اس کا جو فارمولا تھا
اس میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ ایسا انجیکشن ایجاد کر لیا ہے کہ اب کوئی بیماری رہے گی نہیں، اور جانوروں پہ بھی تجربے اور بہت. اس کے بعد جب انسان کو لگایا گیا نا وہ مر گیا، پہلے آدمی جس پہ لگایا وہ مر گیا. ڈاکٹروں کو یعنی وہ تجربہ بری طریقے سے ناکام ہو گیا وہ. حالانکہ کہا یہ گیا تھا کہ اب بیماری تو پھر ڈاکٹروں نے ریسرچ کی مرا کیوں ہے، پھر وہ اس میں کچھ فارمولہ تبدیل کیا. اتنے بڑے بڑے محققین کی تحقیقات بھی بدلتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹروں سے علاج کرانا چھوڑ دو، ان پہ اعتماد کرنا چھوڑ دو. یہی سوچتے ہو بھائی اس کا علم ہم سے زیادہ ہے، جیسا بھی ہے یہ زیادہ جانتا ہے، ہم کم جانتے ہیں، تو بس اسی میں پھر اگر مر بھی جائیں تو کہتے ہیں بھائی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں. تو دین میں بھی ایسا ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں جو متن دیا ہے، اس متن کو کچھ چیزیں تو ہیں بالکل واضح ہیں، اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہوتا. جیسے نمازیں 5 فرض ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں. تو بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اس میں اختلاف نہیں ہوتا. اگر کوئی عالم اختلاف کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا وہ جیسے کوئی ڈاکٹر اگر کہے کہ بھوک کے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہی اس سے کہا جائے گا یہ تو بالکل ایک پکی ڈھکی چیز ہے کہ بھوک کے وقت کھانا نہیں کھاؤ. یہ ڈاکٹر نہیں، یہ پاگل ہے. لوگ کہیں گے نا پیاس لگ رہی ہے پانی نہ پیو، کوئی ڈاکٹر کہے آپ سے کہ پانی پینا پیاس کے وقت بہت نقصان دہ، تو لوگ کہیں گے یہ آپ کی تحقیق دیوار پہ، آپ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں. تو ایسے ہی کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اتنی واضح ہیں کہ ان میں کسی عالم مفتی کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہوتی. نمازیں 5 ہیں، زکوٰۃ ہے، اسلام میں حج ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، سود حرام ہے اسلام میں، اور سود کی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ سود جہاں بھی ہوگا حرام ہی رہے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی پھر تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک عالم نے اس کا یہ مطلب سمجھا، دوسرے عالم نے اس حدیث کا کچھ اور مطلب سمجھا، لہذا رائے میں اختلاف ہو گیا. تو ایسے موقع پہ فقہا کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کو جس کی رائے پر اعتماد ہے آپ اس کی رائے کو فالو کر لیں اور دوسرے پر اعتراض نہ کریں. آپ تو آپ جب فالو کریں گے اس کو تو آپ بھی فاتقوا اللہ مستطعتم میں داخل ہوں گے. آپ کے بس میں جتنا تھا اللہ سے آپ اتنا ڈر لیے. ڈرنے کا مطلب یعنی شریعت پہ چل لیا. تو اس آیت میں یہ بھی داخل ہے کہ علماء کے اختلافات کی وجہ سے عوام کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ابھی اسلامک بینکنگ میں بہت اختلاف ہوا تھا، دارالعلوم والے کہہ رہے تھے جائز ہے، بنوری ٹاؤن والے کہہ رہے تھے ناجائز ہے. بعض لوگوں نے دونوں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، بعض ادھر کو ہو کے ان پہ کیچڑ اچھالنا شروع کیا، بعض ادھر ہو کے ان پہ کیچڑ. لیکن معتدل لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جس کو جس پر اعتماد ہے اس کی رائے پر عمل کر لے، دوسرے پہ طعن و تشنیع اور طنز نہ کرے. تو یہ ایسا طریقہ ہے جو ہمیں صحابہ میں بھی یہی طریقہ تھا. اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام میں کہ صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا رائے میں، حدیث کو سمجھنے میں، تو ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرتے تھے اور ایک رائے کو فالو بھی کرتے تھے. اسی سے یہ فقہا کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی جناب جو ہے وہ اور کیا ہے میں تو بھول ہی گیا، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ناف پہ ہاتھ باندھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو باندھنے دو، چل جانے دو. بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے ناف پہ کیوں باندھ رہا ہے، تو وہ اپنی نماز بھی خراب کرتے ہیں اس کی طرف دیکھ دیکھ کے، ادھر کیوں باندھا ہوا ہے، حدیث میں تو یہاں کا آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں یہاں کیوں باندھا ہوا ہے. ہلتا رہے گا وہ زور زور سے اور کانپتا رہے گا، غصے میں آنکھیں سرخ، پھر بعد میں مناظرہ شروع کر دے گا. تو اور بعضوں کو اس کے برعکس میں تکلیف ہو جاتی ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. بعض نماز میں دیکھتے ہی یہی ہیں کہ کتنی ٹانگیں چوڑی کر رہا ہے، کتنی پتلی کر رہا ہے، ان کو اپنی نماز سے مطلب ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، آگے فرمایا اور اللہ کے نبی کی بات سنا کرو اور اس کی اطاعت کیا کرو. اور ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، آیت کا اختتام فرمایا کہ جس شخص کو اپنے نفس کے بخل سے روک لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. خرچ کیا کرو، صدقات و خیرات، غربا مساکین، ان کو کھلایا کرو، پیٹ بھرا کرو. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی یہ کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں غریب کو نہیں کھلانا چاہیے، یا گرین چینل والے کہہ رہے ہوں کہ نہیں جو کھلائے گا وہ یا رسول اللہ والوں سے خارج ہو گیا. وہ بھی کہتے ہیں بھائی کھلانا، کھانے پینے کے بھی قائل ہیں، وہ کھلانے کے بھی ہیں. ہم صرف کھلانے کے ہیں، کھانے پینے کے نہیں ہیں. تھوڑا سا اختلاف آ رہا ہے یہاں پہ. وہ کھاتے بھی ہیں، کھاتے کیسے ہیں؟ ربیع الاول آئے گا اس پہ مٹھائیاں کھا رہے ہیں دبا کے نبی کی محبت میں، اور پھر جناب وہ تیجے کا کھا گئے، 40ویں کا کھا گئے. جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں نا، حضرت حکیم الامہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ بدعتی تھے.
تو ان کو عادت پڑ گئی تھی مردوں کا کھانا کھانے کی. جس کے ہاں بھی کوئی میت ہو جاتی تو ایصال ثواب کے لیے مولوی صاحب کو کھانا لا کے کھلاتا. تو ان کی تشکیل کسی گاؤں میں ہو گئی وہاں امامت, تو وہاں دیکھا کہ وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے لواحقین کیا کرتے ہیں, مولوی صاحب کو کھانا نہیں کھلاتے لا کے. مردوں کے نام پہ ہوتا ہے نا, اتنا کھانا کھلا دو, فلاں کو کوفتے کھلا دو, فلاں کو کباب. میرے یہاں بھی ایسا ہوا تھا, ایک صاحب کا ابا کا انتقال ہو گیا, مجھے ہر ہفتے کوفتے لا کے کھلا رہے تھے, مجھے پتہ ہی نہیں, میں نے کہا شاید محبت میں ان کو کچھ ہو گیا ہے. کوفتوں کا سالن ہوتا تھا بڑا مزے کا, میں ان کو منع بھی کرتے, کہتے نہیں بس محبت میں لا کے کھا لیتے, چلو بھائی گھر والے بھی خوش کہ آج پکانا نہیں پڑے گا, کھا لو. مجھے ایک دن خیال آئی یہ ہر جمعرات کو لے کر آتے ہیں. ایک دن میرے ذہن میں خیال ہے کہ یہ جب بھی لاتے ہیں دن کون سا ہوتا ہے, بچپن میں ہم نے سنا ہوا تھا کہ جمعرات کو بعض لوگ نیاز میاز کچھ کرتے ہیں. تو میرا جو ہے نا تھوڑا سا دماغ میں بات آئی, میں نے کہا ویسے, اور پھر مجھے یاد آیا کہ پچھلے مہینے ان کے ابا کا جنازہ بھی میں نے پڑھایا ہے, جمعرات بھی اور ابا کا, تو میت کا کھانا تو نہیں ہے کہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ آپ اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے تو مجھے نہیں کھلا رہے کہیں؟ اس نے کہا جی. اس کا خیال تھا کہ مولوی صاحب خوشی سے میرے بغل گیر ہوں گے کہ اور نانی کا ہو نا تو بتانا مجھے ضرور. مولوی صاحب خوشی سے کہیں گے کہ جب نانی کا ہو مجھے سے جنازہ پڑھوانا, اور خاندان میں جتنے لوگ بھی مر چکے ہیں مجھے سب کا بتاتے رہنا, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگلے مہینے کتنا راشن میں نے لانا ہے اور کتنا مردوں کے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. مجھے بڑا غصہ ہے, میں نے کہا آپ اگر ثواب پہنچانے کے لیے کھلا رہے ہیں تو کسی غریب کو کھلائیں بھائی, میں تو اللہ کا شکر ہے غریب آدمی نہیں ہوں. اب ممکن ہے کسی کو خیال ہو کہ بھائی اگر وہ مولوی صاحب کو کھانا کھلا رہا ہے ابا کے ثواب کے لیے تو کیا ہے اس میں, تو یہ اتنی بڑی بے ادبی اور بے اکرامی ہے. بعض چیزیں دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی, مثال سے آتی ہیں سمجھ میں. دیکھو آپ نے اپنے والد کی دعوت کی, اکرام کیا, ان کو بلایا, ابا خوش ہوں گے آج میرے بیٹے نے میری گھر میں دعوت کی ہے ماشاءاللہ, بلایا, کھانا رکھا, ابا نے کھانا شروع کیا. آپ نے کہا ابا ایک منٹ پہلے یہ تو پوچھے میں آپ کو کیوں کھلا رہا ہوں. وہ کہیں گے بیٹا اس لیے کھلا رہا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو, تم نے خیال ہے کہ چلو کبھی کبھار ابا کو بھی کھلانا چاہیے, ساری زندگی ابا نے کھلایا تو آج ہم ابا کو کھلا دیں, یہ خیال آئے. بیٹے نے کہا نہیں, اصل میں دادا کا جو انتقال ہوا تھا نا ان کے ایصال ثواب کے لیے میں آپ کو کھلا رہا ہوں. ابا کو اپنی بے عزتی محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گفٹ جب ایک دوسرے کو دیتے ہیں, تحفے جو دیتے ہیں, اس میں یہ نیت کرتے ہیں کہ فلاں کو ثواب پہنچنے کے لیے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں, ہے بھائی. ایزی لوڈ جب کراتے ہو تو یہ بتاتے ہو کہ میری امی کا انتقال ہوا, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے 100 کا بیلنس ڈال رہا ہوں اس میں. ہدیہ, تحفہ, محبت ہمیشہ عزت دار کو دیا جاتا ہے, جس کو آپ اپنے سے زیادہ عزت دار یا اپنے جیسا سمجھتے ہیں, محبت بڑھانے کے لیے. ثواب تو ملے گا آپ کو, اس میں بھی ملے گا, اکرام کا ثواب کیوں نہیں ملے گا, لیکن اس میں اکرام کا پہلو غالب ہوتا ہے, صحیح ہے نا, اکرام کا پہلو. اور جب ایصال ثواب کا ہو تو اس میں اکرام کا پہلو نہیں ہوتا, اس میں صدقے کا پہلو, آپ اونچے ہوتے ہیں اور غریب نیچے ہوتا ہے. تو اس لیے ابا کو صدقات و خیراتی رقمیں دینا اور یا علماء کو اس طرح سے ثواب پہنچانے کے لیے چیزیں دینا یہ غلط ہے, اس میں علماء کی توہین ہے. عزت دار آدمی کبھی بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا. ان کو ہدیہ دینا چاہیے محبت بڑھانے کے لیے یا محبت کے اظہار کے لیے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو آپ سے کہتے ہیں نا ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے, تو یہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تھوڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, دعویٰ ذرا اچھی طرح سے ثابت ہو جاتا ہے نا, ورنہ فری پھوکٹ کا دعویٰ تو کوئی بھی بیٹھ کے کرتا رہے. بہت محبت ہے. وہ ایک واقعہ تھا نا, ایک آدمی کے کتا مر رہا تھا, یہ موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہا ہے. لوگوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ کتا مر رہا ہے, مجھے اس سے بڑی محبت ہے, مر رہا ہے. کیوں مر رہا ہے؟ بھوک سے مر رہا ہے. تو کہا یہ تیرے پاس روٹیوں کا ٹوکرا ہے نا, کھلا دے اس کو. کہہ رہا ہے بھائی اس ٹوکرے پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں اور آنسو فری کے ہیں, روؤں گا بیٹھ کے, فری پیسے, یہ روٹی میں نے پیسوں کی خریدی ہے. تو ہدیہ دینے سے, حدیث میں کیا آتا ہے ایک دوسرے کو ہدایہ دو, ہدیہ ہمیشہ اس پہ کچھ نہ کچھ تو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا. تو ہدیہ دینے سے سامنے والے کو آپ کی محبت پر یقین آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ کچھ قربانی دے رہا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے تہادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. آج کل لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں, رسموں پہ تو کھلاتے پلاتے ہیں, شادی ہوگی تو اڑا دیں گے. ویسے کبھی نہیں ہوتا کہ اپنے چچا کو لے جا کے, ماموں کو لے جا کے کوئی لفافے میں ڈال کے پیسے دے دیں یا کوئی گفٹ دے دیں.
یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کوئی گفٹ دے دے, یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کوئی تحفہ دے دے, اور یہ وہ پوچھے کیوں دے رہا, وہ ویسے ہی دے رہا ہوں میں, بس محبت کے لیے. خدا کی قسم اس سے اتنی محبت پیدا ہوتی ہے, گھروں کی لڑائیاں 50% اسی سے ختم ہو جائیں گی. میں دعوے سے کہتا ہوں جن گھروں میں لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, وہ ایک دوسرے کو تحفے دینا شروع کرتے ہیں, موقعوں پہ نہیں, مختلف مواقع پر. تو پتہ ہے کہ یہ تو لفافے میں ڈال کے دینے ہی ہے دولہے کو, وہ تو گن پوائنٹ پہ نکلوائے جا رہے ہیں, وہ تو دینے, وہ نہیں, اس کے علاوہ ویسے ہی دو. بولے بھائی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, بس مجھے آپ کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں آپ کو یہ پیسے دوں, مجھے خوشی ہوتی ہے, بس یہ خوشی کے لیے. جب گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دو گے, بڑی بہن چھوٹی بہن کو کبھی ہدیہ, بعض عورتیں شادی ہو کے بڑے مالدار گھرانوں میں جاتی ہیں, چھوٹی بہن چلے گئی غریب گھرانے میں. اب بڑی اگر چھوٹی بہن کا تھوڑا خیال کر لے گی, سردیوں میں اسے بہترین کمبل گفٹ کر دیا ہے بھائی, گفٹ کر دیا, وہ بیچاری جب بھی کمبل کو دیکھے گی خیال آئے گا نا میری بڑی بہن نے دیا تھا, تو بڑی بہن سے کمبل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی پھر وہ. اور اگر اس کو کمبل نہیں دیا تو بات بات پہ کمبل ہو جائے گی, وہ حقیقت بتا رہا ہوں, چپک جائے گی, اس کے ساتھ جان نہیں چھوڑے گی, خون چوسے گی اس کا. تو اسے کمبل دے دیا کرو تاکہ وہ کمبل نہ بنے, اور یہ چیزیں دے دیا کرو, تحفے تائے پیسے دے دیا کرو لفافے میں ڈال کے. بڑی بہن چھوٹی بہن کو آئے بھائی میرے میاں کی تنخواہ اتنی ہے, اتنی تو مجھے جیب خرچی میں اڑا دیتی ہوں, یہ 10,000 روپئے یہ لو چلو. وہ بے ہوش ہو جائے گی, بولے گی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. یہ کچھ ہوگا تو اس کے بڑے فائدے ہیں, محبتیں پیدا ہوں گی گھروں میں, محبتیں بھی پیدا ہوں گی, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ لوٹائے گا. کبھی حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے سے, صدقے سے یہاں تحفہ بھی اس میں داخل ہے, تحائف دینے سے, صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا, کبھی بھی کم نہیں ہوتا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کسی کو لوٹائے نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. وقتی آزمائش آتی ہے لیکن وہ ریکوری اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ گھروں میں ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے نفس کے بخل سے بچا لیا, کنجوسی سے بچا لیا, یہ لوگ ہیں کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تبلیغ کے بارے میں, تھوڑا سا بیان کریں بھائی. وہ تبلیغ کے بارے میں کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا تھا, خواتین کا تبلیغی جماعت میں جانا یہ کیسا ہے, بعض لوگ اس سے روکتے ہیں. یاد رکھو کہ اگر یہ جو تبلیغی جماعت میں جو خواتین کا جو سیٹ اپ ہے نا مستورات کا, یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے. چند دن تک جو خواتین کو پردے کی اور اس میں جو ماحول دیا جاتا ہے نا, یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ میرے علم میں اس کا آلٹرنیٹ اور متبادل کوئی دوسرا نہیں ہے. میرے علم میں کوئی قرآن حدیث کی روشنی میں دعویٰ نہیں کر رہا, ایک تجرباتی بنیاد پر, مشاہدے کی بنیاد پر ایک دعویٰ کر رہا ہوں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, خواتین معمولات پر آ جاتی ہیں, گھر میں تلاوت کا ماحول, تبلیغ میں 3 دن جب رہتی ہے نا تو وہ بہت سکھایا جاتا ہے. علماء کو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, تو یہ 3 دن کے لیے نکل کے جو جائیں گی تو یہ شریعت میں اچھا نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ عورتیں گھر سے نکلتی نہیں ہیں. تبلیغ زمانے کے لحاظ سے آپ اگر دیکھیں نا, تو اگر آپ اس کو 3 دن کے لیے تبلیغ میں نہیں لے کے جاؤ گے, پھر دیکھو وہ گھر میں کتنا رہتی ہے, اور 3 دن کے لیے جماعت میں لے کے جاؤ گے, پھر دیکھو گھر میں کتنا رہتی ہے. 3 دن کے لیے جو لے کے جاؤ گے نا, وہ 3 دن تک گھر میں ہی رہے گی, کہیں نہیں نکلے گی وہ. اور اگر نہیں لے کر گئے, پورے محلے میں جمعرات بازار, منگل بازار, ہفتہ بازار, نانی کا گھر, دادی کا گھر, بہن کا گھر, پھپھو کا گھر, اور اس کے علاوہ پھر ٹیلی فون پہ جو ساری دنیا سے رابطے. تو بھائی اللہ نے عورت کو کیا حکم دیا تھا, گھر میں رہو. تو تبلیغ میں نکلنے سے گھر میں رہنے کا حکم پورا ہو رہا ہے, ٹوٹ نہیں رہا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا تھا اپنے گھر میں رہو, یہ تو دوسرے کے گھر میں جا کے رہ رہی ہے. تبلیغ میں جب خواتین جاتی ہیں تو کسی اور کے گھر میں جا کے رہتی ہے, لیکن تبلیغ والوں نے اس کا ایسا انتظام کیا ہے کہ جب وہ خواتین کسی اور کے گھر میں جا کے رہتی ہیں تو وہ کسی اور کا رہتا نہیں ہے, کیونکہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو پتلی گلی سے باہر نکال دیا جاتا ہے. آئی بات سمجھنے, پتلی گلی سے نکلو. اس میں شرط یہ ہے کہ گھر کے مردوں کا گھر کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو اور بھی اس میں کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی مستورات کو ذرا تبلیغ میں وقت لگوا لیا کریں, اس سے وہ پردہ کرنا, کچھ چیزیں سن کے نہیں آتی, دیکھ کے آتی ہیں. یا آپ 100 دفعہ پردے کے بیانات کرو, لیکن جب خواتین 3 دن مستورات میں رہتی ہیں اور پردے کا ماحول دیکھتی ہیں, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ایک لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی کے, انہوں نے بتایا کہ میں اپنی زوجہ کو لے کے بیرون ملک کی جماعت میں گیا. وہاں کہتے ہیں ہم کسی گھر میں گئے, وہاں ہم نے جب تعلیم شروع کی تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو حج پہ لے کے جانا چاہتا تھا.
لیکن میری بیوی حج پہ نہیں گئی کیونکہ وہاں اسکارف لینا پڑتا ہے. پردے سے اتنی نفرت تھی اسے کہ بھائی میں اسکارف نہیں لے سکتی. اتنی ایڈوانس عورت حج پہ اس کا میاں لے کے جا رہا ہے اپنے خرچے پہ, مگر حج کرنا بھی چاہتی ہے مگر اس لیے نہیں کر رہی کہ بھائی مجھے اسکارف لینا پڑے گا. اتنی نفرت. اس نے علماء کے بیان بھی سنا دیے اس کو پردے کی اہمیت پر, پھر بھی نہیں کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جب جماعت وہاں پہنچی تو ہم نے جب گشت کیا تو ان کو کہا کہ بھائی گھر کے مردوں کو کہ بھائی آپ اپنی مستورات کو بھیجیں. وہ مستور, اس کی بیوی آئی 3 دن اس ماحول میں رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں جو عورت چہرہ یعنی پورا جسم کا پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی نا, اسکارف تک چہرہ, حالانکہ اسکارف میں تو چہرہ کھلا ہوتا ہے مگر وہ اس پہ بھی تیار نہیں تھی, بال کھلے رکھنے والی. کہہ رہے ہیں 3 دن ہمارے ساتھ رہی ہے جماعت میں اور اس نے مکمل پردہ کر لیا, چہرہ بھی جس میں, ہاتھوں میں دستانے بھی. اور کہہ رہے ہیں میرا میاں میرے پاس آیا, وہ لیفٹیننٹ کمانڈر جو نیوی کے, وہ بتا رہے ہیں میرے پاس آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تم لوگوں نے کیا جادو کیا ہے, میں اس کو حج کرا رہا تھا یہ حج نہیں کر رہی تھی, اور اب یہ میں تو پہلے چہرہ کھول کے لے کے جا رہا تھا, اب یہ کہہ رہی چہرہ بھی نہیں کھولوں گی میں, ہاتھوں پہ دستانے بھی لوں گی. یہ کس کا اثر ہوتا ہے؟ ماحول کا. تو اس لیے خواتین جو جماعت میں جب نکلتی ہیں تو ان کو بڑا اچھا ماحول ملتا ہے. یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ گھروں میں آپ ان کو بند کرنے سے آپ کے یہاں فتنہ نہیں ہوگا. اگر ان کو گھر کے باہر کوئی اچھا ماحول مل رہا ہے تو بعض دفعہ اس ماحول, وہ ماحول میسر کرنے میں فتنہ نہیں ہوتا. گھر کے اندر میں بعض دفعہ فتنہ ہوتا ہے, گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے, بہن کے پاس موبائل ہے, سارا دن بیٹھ کے گپے مار رہی ہے اور سارا برا ماحول بنا ہوا ہے, تو وہ گھر تھوڑی رہا, وہ تو گھر بھی باہر ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.